ماضی اور حال کی دعائیں۔ خداوند یسوع مسیح جب اس دنیا میں تھے اس وقت اس نے کیا دیکھا دعاؤں کا حال، اس کے ارد گرد جو قومیں تھیں، جو مذاہب تھے، وہ کس طرح کی دعا کرتے تھے۔ یوحنا بپتسمہ دینے والا، اس کے شاگرد، وہ کس قسم کی دعائیں کرتے تھے۔ فقی فریسی کس طرح کی دعائیں کرتے تھے، اور اس کے علاوہ غیر قومیں۔ خداوند یسوع مسیح نے ان دعاؤں کو سنا، اور خداوند یسوع مسیح نے ہمیں دعا کی تربیت دی۔ اس کے بعد خداوند یسوع مسیح کے پیروکار، اس کے نام سے جانے پہچانے جانے والے لوگ آج کیسی دعائیں کرتے ہیں۔ اور خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا کہ اگر ہماری راست بازی فقی اور فریسیوں سے زیادہ نہ ہوئی تو ہم اس کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے۔ تو دیکھیں گے کہ کیا صورتحال ہے آج، کیا صورتحال ہے، خداوند یسوع مسیح نے کیا تربیت دی ہے، اور وہ تربیت دینے کی اس کو کیوں ضرورت محسوس ہوئی۔ اس نے جو اپنے وقت میں دنیا میں رہتے ہوئے اس نے دعاؤں کا حال دیکھا۔ تو عزیزو، دعا میرے نزدیک خدا سے باتیں کرنا ہے، خدا کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے۔ دنیاوی طور پر جب ہم اپنے دنیاوی باپ سے بات کرتے ہیں تو اس میں بھی ہمیں کوئی بات کہنے کے لیے، کرنے کے لیے ایک ترتیب بنانی پڑتی ہے، تاکہ ان کو ہماری بات سمجھ آئے اور پھر وہ سمجھ کے جو بھی ہم چاہتے ہیں وہ ہمارا ساتھ دیں۔ اور سیم ایز ہمارا جو زندہ خدا ہے، ہمارا باپ ہے، ہمارا ابا ہے، آسمانی باپ ہے، جب ہم اس سے بات کرتے ہیں تو اس میں سب سے بڑھ کر تو وہ خدا عزت اور تعظیم کے لائق ہے، کیونکہ وہ قادر مطلق خدا ہے۔ تو اس لیے ضرور ہے کہ ہم تعظیم کے ساتھ، اگر ہم دنیاوی باپ کی عزت اور تعظیم کر سکتے ہیں تو روحانی باپ کے سامنے، آسمانی باپ کے سامنے وہ تعظیم اور عزت کس قدر ہو، یہ اس پہ بھی غور کرتے ہیں۔ تو عزیزو، دعا ایک ہتھیار ہے، اور یہ وہ ہتھیار ہے جس کے وسیلہ سے ہم، جس کے ذریعہ سے ہم اپنی تمام مشکلات، مصیبتوں، پریشانیوں، بیماریوں
کی حالت میں خدا سے مدد مانگ سکتے ہیں، اور دعا ایک ایسا وقت ہے جب ہم خدا کے حضور کسی خاص مقصد کے لیے جھکتے ہیں۔ 24 گھنٹے میں کسی وقت بھی جتنی دفعہ مرضی ہمت ہو تو 24 گھنٹے، ورنہ جتنا بھی ٹائم آپ خدا کے لیے مختص کریں، آپ اس کے حضور میں جھک سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم اس کے حضور میں جھکیں تو obviously ہم اس کی عزت اور تعظیم کریں گے جس کے وہ لائق ہے، اس کی تعریف کریں گے، اس کی حمد کریں گے، اس کے بڑے بڑے کاموں کا بیان کریں گے، اس کی شکر گزاری کریں گے۔ یہ وہ سب چیزیں ہیں جو ہمارے زندہ خدا کو پسند ہیں، اور اس کے بعد ہم اپنا مدعا بیان کریں، پھر ہم اس طرف جائیں گے جس کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا آسمانی باپ اپنا ہاتھ بڑھائے اور ہماری اس ضرورت کو پورا کرے۔ اب دیکھتے ہیں، میرے ساتھ نکال لیجئے گا متی کی انجیل 6 باب، اس کی پہلی آیت سے 9ویں آیت تک آج ہم دیکھیں گے، بلکہ 5ویں آیت سے 9ویں آیت تک، 8ویں آیت تک کس طرح سے یہ سارا سلسلہ ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے آنے سے پہلے بنی اسرائیل ہیکل، فقی، فریسی، قائن، یہ سب اس دنیا پہ موجود تھے، اور شریعت کے مطابق لوگوں کو تربیت دی جاتی تھی، اور کس طرح سے لوگوں کو اس شریعت کے وسیلہ سے پریشان کیا جاتا تھا کہ لوگ خدا کے حضور میں آتے ڈرتے تھے، ان کو خدا سے بات کرنے کے لیے جیسے رواج ہے 7 دفعہ اپنے آپ کو دھونا پڑتا تھا تاکہ وہ اس لائق ٹھہرے کہ وہ یہوہ کا نام لے سکے، اور ایسی ایسی پابندیاں ان پہ تھیں کہ ہم خوش نصیب لوگوں کی طرح وہ کسی بھی وقت خدا کو پکار نہیں سکتے تھے۔ اور پھر جو ٹھیکیدار تھے، جنہوں نے شریعت کا ٹھیکہ لے رکھا تھا، جو کہ ایک انسانی طریقہ کار تھا، انہوں نے اپنا آئین خود مرتب کیا ہوا تھا، خدا کی طرف سے جو شریعت ان کو دی گئی تھی اس کے مطابق وہ نہ چلتے تھے، بلکہ انہوں نے اپنا آئین جو ہے بنا رکھا تھا اور اس حساب سے لوگوں کو ڈیل کرتے تھے۔ اب اس میں بڑی بڑی دعائیں کی جاتی تھی۔ بنی اسرائیل ایک عام شخص دعا نہیں کر سکتا تھا، بلکہ وہ کاہنوں کے پاس جاتے تھے
وہ ان کے لیے دعا کرتے تھے، وہ خود خدا سے باتیں نہیں کر سکتے تھے، شریعت کے مطابق کر سکتے تھے، لیکن ان کے آئین کے مطابق جو انہوں نے اپنے تائیں عوام کے لیے بنا رکھا تھا، اس میں ان کے لیے مشکل تھی۔ خدا سے باتیں کرنے کے لیے ان کو روکا گیا تھا۔ اب دعائیں تو طرح طرح کی ہیں، جن کو ہم آگے چل کے سیکھیں گے، لیکن یہودی شخصی دعا جو ہر شخص کا ایک فرض ہے، ایک حق ہے کہ وہ اپنے آسمانی باپ سے بات چیت کر سکے، وہ شخصی دعا بھی نہیں کرتے تھے، کیونکہ جسمانی طہارت ان کے آگے تھی، اور اس جسمانی طہارت کی وجہ سے وہ اس خوف میں رہتے تھے کہ کہیں یہوہ کی تعظیم میں، عزت میں کمی نہ ہو جائے، کہیں اس کے حکموں سے تجاوز نہ ہو جائے، کہیں کچھ کم نہ ہو جائے۔ وہ ہر وقت اس ناپ تول میں رہتے ہوئے خدا سے دور رہتے تھے۔ اور جب خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آتے ہیں تو انہوں نے دیکھا کہ یہ ایک ایسی دعائیں کی جا رہی ہیں، یہ لوگوں کو کیا تربیت دی گئی ہے۔ میرے باپ نے تو یہ نہیں بتایا، میں نے تو یہ نہیں بتایا تھا جب یہ شریعت ڈیلیور ہوئی تھی۔ یہ کیا صورتحال بن گئی دنیا میں۔ اب وہ سب اپنے ارد گرد دیکھ رہا ہے اور اس کے بعد وہ اپنے آپ کو روک نہ سکا، اور اس نے ان لوگوں کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ ایسا لفظ ہے جو کہ بہت زیادہ پرابلم کریٹ کی جائے، بہت زیادہ منافقانہ عمل کیا جائے تو پھر یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور وہ حرکات جو ہیں وہ عادتاً کی جائیں، مسلسل کی جائیں، ایک دو دفعہ نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ خداوند یسوع مسیح جب دنیا میں آئے تو اس وقت جو لوگ، جو قومیں بستی تھیں، ان کی یہ عادت تھی، اور اس عادت کو دیکھتے ہوئے خداوند یسوع مسیح نے ان کے لیے لفظ استعمال کیا، ریاکار۔ اور وہ لفظ خداوند یسوع مسیح نے عام عوام کے لیے استعمال نہیں کیا، بلکہ اس نے ان کے تمام لیڈران جو تھے، جو اپنے آپ کو شریعت کے ٹھیکیدار سمجھتے تھے، اور انہوں نے اس شریعت کو اپنے حساب سے مولڈ کر لیا تھا، اور اس میں آمیزش کر کے اپنی تعظیم کروانے کے لیے انہوں نے اس کو رائج کیا ہوا تھا۔ خداوند یسوع مسیح نے ان کے لیے ریاکار کا لفظ استعمال کیا، اور اس لفظ میں جو وہ
کہتے تھے کرتے نہیں تھے، خود وہ کام کرتے نہیں تھے، عوام کو اس پریشر میں رکھتے تھے تاکہ ہمارا بول بالا ہو، ہماری عزت و تعظیم ہو، اور عام عوام جو ہے وہ اس میں دبی رہے، اور عوام جو ہے وہ ان کے اس تعلیم اور اس آئین کے تحت رہتے ہوئے وہ خدا کے حضور جا نہیں سکتے تھے، وہ خدا سے دور رہتے تھے، اور خود بھی خدا سے دور رہتے تھے، جو تعلیم دیتے تھے وہ بھی خدا سے دور تھے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے ان کے لیے ایک اور بھی لفظ استعمال کیا، سفیدی پھری قبریں۔ اوپر سے تو بہت خوبصورت ہیں لیکن اندر غلاظت بھری ہے۔ اس کے بعد خداوند یسوع مسیح نے ایک اور لفظ استعمال کیا، پوشیدہ قبریں، جن کے اوپر لوگ گھومتے پھرتے ہیں۔ تو عزیزو، یہ ہم پڑھتے ہیں آیت، دیکھیے گا میرے ساتھ، متی کی انجیل 6 باب اس کی 5ویں آیت لکھا ہے، اور جب تم دعا کرو تو ریاکاروں کی مانند نہ بنو، کیونکہ وہ عبادت خانوں میں اور بازاروں کے موڑوں پر کھڑے ہو کر دعا کرنا پسند کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کو دیکھیں۔ ریاکارانہ دعا اپنے آپ کو دکھانے کے لیے، اپنے خوبصورت الفاظ جو انہوں نے اپنا رعب اور دبدبہ بنانے کے لیے دعا کو بنایا ہوتا ہے، اور خدا کے ساتھ بھی کھیلتے کہ خدا کے لیے، خدا کو پسند ہے اس کی حمد و تمجید، لیکن حمد و تمجید میں اور خوش آمدی میں فرق ہے۔ وہ خداوند کی خوش آمدی کرتے تھے، وہ خداوند کو بھی چکر دینے کی کوشش کرتے تھے کہ شاید ہم کوئی 20-25 منٹ کی اگر اس کی ستائش کریں، صرف اس کی حمد کریں، اس کے بڑے بڑے کاموں کا بیان کریں اور خوبصورت الفاظ پروئیں، خدا تو پتہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا، یہ جو عوام ہمیں دیکھ رہی ہے، یہ جو لوگ ہماری دعا سن رہے ہیں، وہ اس دعا سے امپریس ہو جائے، وہ کہے واہ واہ، یہ فقی اور فریسی جو ہے تو بڑی خوبصورت دعا کرتا ہے، اوہ ایسے الفاظ، یہ تو ہم نے الفاظ کبھی سنے ہی نہیں۔ لیکن در حقیقت وہ خدا کو چکر دینے کی کوشش میں مصروف ہے۔ پھر جو تعلیم دیتے تھے وہ تعلیم خود ساختہ تعلیم تو اٹھا کے شریعت میں سے دیتے تھے اور اس کو اور سخت بیان کر کے پیش کرتے تھے تاکہ لوگ ہر وقت تھر تھراتے رہے، کانپتے رہے اور ہماری طرف ہی دیکھتے رہے بس۔ اور ایسا ہی تھا۔ اس کے لیے خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا کہ اگر اندھا اندھے کو راہ دکھائے گا تو کیا وہ دونوں گڑھے میں گر نہ جائیں گے؟ کیونکہ وہ خود بھی اندھے تھے اور جو سات عوام تھی ان تک وہ اصل چیز پہنچاتے نہیں تھے، جس کی وجہ سے وہ بھی بیچارے اندھے تھے۔ تو خداوند یسوع مسیح نے
اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے برملا اس کو کنڈیم کیا ہے اور اس کو کنڈیم کرتے ہوئے تربیت دی ہے کہ کس طرح سے دعا کرنی ہے۔ کتاب مقدس میں لکھا ہے، یہ ابھی میں ماضی کی بات کر رہا ہوں، کہ خداوند یسوع مسیح کے وقت میں کیا ہوتا ہے۔ ابھی ہم حال پہ آئیں گے۔ جیسا ریاکار عبادت خانوں اور کوچوں میں کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ تاکہ لوگ ان کی بڑائی کریں، خدا کی بڑائی نہ کریں، خدا کی عزت اور تعظیم نہ کریں، بلکہ ان کی بڑائی اور عزت کریں جو عبادت خانوں میں اور کوچوں میں ریاکارانہ دعا کرتے ہیں۔ اور پھر لکھا ہے تاکہ لوگ ان کو دیکھیں۔ یہ کیا لکھا ہے؟ لوگ ان کو دیکھیں۔ لوگ ان کو اس لیے دیکھیں کہ انہوں نے جو شریعت کا بھار بوجھ کے طور پر ان کے کاندھوں پہ رکھ دیا ہے، وہ اس کے نیچے دبے رہے اور ان فقی اور فریسیوں کی اور ان ریاکاروں کی عزت اور تعظیم کرتے رہیں، دے یکیاں دیتے رہیں، خیرات کرتے رہیں، ان کا پیٹ پلتا رہے۔ وہ عوام جس کو انہوں نے شریعت کے بوجھ تھلے دبا دیا ہے، وہ تمام خدا کی برکتوں سے، نعمتوں سے محروم ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں خداوند یسوع مسیح نے اس پہ کہا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے، کیونکہ جو خدا نے ان کو حکم دیا اس حکم میں آمیزش ہو چکی ہے، کلام میں آمیزش ہو چکی ہے، اور دنیا میں جو لوگ اس کے پیروکار ہوئے موسوی شریعت کے، اور جو ان مقدس عہدوں پہ پہنچے تاکہ وہ فقی، فریسی اور قائن ہو سکیں، انہوں نے اپنے آپ کو خدا بنا لیا۔ لوگوں کے لیے وہ خدا بن گئے، لوگوں کو انہوں نے شریعت کے نیچے دبا دیا اور ان کو خدا سے دور کروا دیا، اور آپ بھی خدا سے دور رہے، کیونکہ ایسی نافرمانی، ایسی آمیزش ہمارا زندہ خدا برداشت نہیں کر سکتا۔ تو وہ سفیدی پھری قبریں کہلائیں، اس لیے کہ وہ کہتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں۔ لیکن اس سے آگے خدا نے جو تربیت میں پہلا سٹیپ لیا ہے، جس چیز کی اس معاشرے میں اس وقت کمی تھی اور جس چیز کو خدا پسند کرتا ہے، خداوند یسوع مسیح کے ذریعہ سے ہمارے زندہ خدا نے پہلا طریقہ تربیت کے طور پر ہم تک پہنچایا، اور وہ ہے شخصی دعا، جو کہ اس وقت شخصی دعا تھی ہی نہیں۔ لوگ تو شریعت کے بوجھ تلے دبے تھے، جسمانی طہارت کا ان کو اتنا خوف ڈال دیا گیا تھا، یہوہ کا اتنا خوف ڈال دیا گیا تھا
کہ وہ یہ کام تو بہت دور کی بات ہے، وہ تو اس کام سے بھاگتے تھے کہ غلطی سے بھی کہیں ہمارے منہ سے کیا باہر نکل جائے، یہ تو خدا کے خلاف ہم کام کر دیں گے، جیسا فقی اور فریسیوں نے سکھانا ویسا ہی انہوں نے کرنا۔ اور خداوند یسوع مسیح نے اس شخصی دعا کے لیے سب سے پہلے کہا ہے کہ بلکہ جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹری میں جا اور دروازہ بند کر کے اپنے باپ سے جو پوشیدگی میں ہے دعا کر، اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے۔ یہ ہمیں دعا کا پہلا اصول، شخصی دعا کی تربیت، جو کہ ہر انسان پہ فرض ہے اور ہر انسان کا حق ہے کہ ہم اس کی مخلوق ہیں، اس نے ہمیں بنایا ہے، اس دنیا میں کسی خاص مقصد کے لیے وہ بھیجتا ہے، اور اس میں جب وہ بھیج دیتا ہے تو پھر اس سے رابطہ بھی تو کرنا ہے، اور جب رابطہ کرنا ہے تو پھر اس کے لیے اس نے ہمیں ایک راستہ بھی بتایا ہے، اور وہ راستہ ہے دعا کا، کہ ہم دعا کے وسیلہ سے اپنے آسمانی باپ کے ساتھ باتیں کر سکتے ہیں، اس کو اپنے تمام حالات بتا سکتے ہیں، تکلیفیں مصیبتیں جو دنیا میں رہتے ہوئے آپ برداشت کر رہے ہیں اس کو بتا سکتے ہیں، آپ اس سے بالکل ایسے بات چیت کر سکتے ہیں جیسے آپ اپنے دنیاوی ماں باپ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ آپ اس کو بتائیے، یہ آپ کا حق ہے۔ اور اس حق سے اس وقت یہودیوں کو محروم رکھا جاتا ہے۔ اب یہ تو جو ہم نے حال پڑھا، اس پہ غور کیا، یہ تو ریاکارانہ دعا فقی اور فریسی، اس میں ایک بڑی خوبصورت مثال بھی ہے، فریسی اور محصول لینے والے کی دعا۔ خدا اس دعا میں کیا چاہتا ہے اس پہ غور کرتے ہیں۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیے لوکا کی انجیل 18واں باب، لوکا کی انجیل 18واں باب، اس کی 9ویں آیت سے۔ پھر اس نے بعض لوگوں سے جو اپنے پر بھروسہ رکھتے تھے کہ ہم راست باز ہیں، اپنے پہ بھروسہ رکھتے تھے، خدا پہ نہیں، اپنا ایک آئین بنا رکھا تھا، اور باقی آدمیوں کو ناچیز جانتے تھے، یہ تمثیل کہی کہ دو شخص ہیکل میں دعا کرنے گئے، ایک فریسی، دوسرا محصول لینے والا۔ فریسی کھڑا ہو کر اپنے جی میں یوں دعا کرنے لگا کہ اے خدا، میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ باقی آدمیوں کی طرح ظالم، بے انصاف، زناکار یا اس محصول لینے والے کی مانند نہیں ہوں۔ میں ہفتے میں 2 بار روزہ رکھتا اور اپنی ساری آمدنی پر دائیں کی دیتا ہوں۔ اب یہ جو شخص دعا کر رہا ہے، خداوند یسوع مسیح نے اس کو پیش کیا ہے، اور اس میں وہ خدا کو بھی چکر دینے کی کوشش کر رہا ہے، خدا کے سامنے اپنی بڑائی کر رہا ہے، خدا کو گنوا رہا ہے جو ایک ایک
بات سے واقف ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، وہ خدا کو گنوانے کی کوشش کر رہا ہے ہر چیز کو، اور وہ دوسروں کے ساتھ مقابلہ بھی کر رہا ہے، عدالت بھی اس نے اپنی لگا لی ہے، اور جو دے رہا ہے خدا کو، وہ خدا کو پیش بھی کر رہا ہے کہ میں تیرے لیے یہ کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، اور دوسرے شخص کو خداوند یسوع مسیح پیش کرتا ہے۔ لیکن محصول لینے والے نے دور کھڑے ہو کر اتنا بھی نہ چاہا کہ آسمان کی طرف آنکھ اٹھائے، بلکہ چھاتی پیٹ پیٹ کر کہا کہ اے خدا مجھ گناہگار پر رحم کر۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ یہ شخص دوسرے کی نسبت راست پاس ٹھہر کر اپنے گھر گیا، کیونکہ جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا، اور جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا۔ اب یہاں پہ خداوند یسوع مسیح نے یہ جو تمثیل پیش کی ہے، بڑی بڑی خوبصورت، اور کھول کے جھنجھوڑ دیا فقی اور فریسیوں کو، اور وہ اس بات کو سن کے حیران ہو گئے کہ یہ تو ہم کرتے ہیں، اس کو کیسے پتہ چل گیا؟ اور ہم دیکھتے ہیں کہ پھر بجائے کہ اس کو مان لیتے اور سرنڈر کرتے، خداوند یسوع مسیح کو اگر مسیح نہیں سمجھتے تھے تو کم از کم اپنے طریقہ کار کے مطابق ہی سرنڈر کر لیتے۔ انہوں نے سرنڈر کرنے کی بجائے، اپنی غلطیوں کو ماننے کی بجائے، خداوند یسوع مسیح جو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے اس کے خلاف کارروائیاں شروع کر دی، تاکہ یہ جو ہمیں پوائنٹ آؤٹ کرا رہا ہے، ہماری غلطیوں کو پوائنٹ آؤٹ کرا رہا ہے، یہ تو ہمارے پیچھے جو ہزاروں لاکھوں لوگ لگے ہوئے ہیں ان کو خراب کر دے گا، ہماری روٹیاں بند ہو جائیں گی، ہمارے کھتے کم ہو جائیں گے، ہم نے جو اپنا خزانہ بنایا ہوا ہے اس کا کیا بنے گا؟ یہ تو ہمارے راستے میں رکاوٹ بن گیا۔ اب انہوں نے اس کو آزمانا شروع کیا ہے، لیکن عزیزو، خداوند یسوع مسیح نے ہمیں دعا کی بڑی خوبصورت تربیت دی ہے۔ محصول لینے والا لاکھ برا کام کرتا ہو، لیکن اس کا خدا کے حضور میں آنا خدا کو پسندیدہ رہا۔ اس کے بعد لوکا کی انجیل اس کا 20واں باب نکال لیجئے میرے ساتھ۔ چوتالیسویں آیت سے دیکھیں گے، ورس 44 لکھا ہے، جب سب لوگ سن رہے تھے تو اس نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ فقیوں سے خبردار رہنا، جو لمبے لمبے جامے پہن کر پھرنے کا شوق رکھتے ہیں، اور بازاروں میں سلام اور عبادت خانوں میں اعلیٰ درجہ کی کرسیاں اور ضیافتوں میں صدر نشینی پسند کرتے ہیں۔ وہ بیواؤں کے گھروں کو دبا بیٹھتے ہیں اور دکھاوے کے لیے نماز کو طول دیتے ہیں، انہیں زیادہ سزا ہوگی۔ یہ سارا حال جو اس وقت اس معاشرے میں تھا،
یہودیت میں تھا جب خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آئے ہیں، اور فقی اور فریسیوں کو خداوند یسوع مسیح دیکھ کے پریشان ہیں کہ میرے باپ نے ان کو یہ شریعت تو شفٹ نہیں کی تھی، ایسا مکروہ چہرہ ان کا بن جائے گا، یہ تو نہیں تھا۔ جو کام کیا گیا تھا وہ کام تو اس دنیا کو نجات دینے کا تھا، تاکہ شریعت سے لوگ ان گناہوں سے بچ جائیں۔ اسی لیے خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں نجات دہندہ کے طور پر آئے، کیونکہ جو شریعت بھیجی گئی تھی وہ ناقص ہوئی، اس کے وسیلہ سے لوگ نجات نہ پا سکے۔ تو یہاں پہ ہم نے ابھی دیکھا کہ لمبے لمبے جامے چوغے پہن کر، اپنے اوپر خوبصورت چیزیں لگا کر، اپنے لباس کو شاندار بنا کر لوگوں کے سامنے جانا پسند کرتے ہیں، تاکہ ان کا روب دبدبا ہو، ان کی پوشاک کا روب دبدبا ہو۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے وہ اس کا شوق فرماتے ہیں، چوکوں میں کھڑے ہو کر، موڑوں پہ کھڑے ہو کر دعا کرنا پسند کرتے ہیں، نماز کو طول دیتے ہیں۔ اب یہ تو عزیزو ہم نے پڑھا فقی اور فریسی اور اس وقت کے جو معلم تھے، اب حال پہ آتے ہیں۔ اس وقت خداوند یسوع مسیح نے فقی اور فریسیوں کو دیکھ کر جو کہا، جو ان کو لقب دیے ہیں، وہ ہم نے دیکھے۔ اب خداوند یسوع مسیح ہمارا نجات دہندہ بن گیا۔ نجات دہندہ بننے کے بعد جو اس کو اپنا نجات دہندہ قبول کرتا ہے وہ مسیحی کہلاتا ہے۔ آج جتنے مسیح کو ماننے والے اس دنیا میں ہیں وہ سارے مسیحی ہیں، بے شک وہ مسیح میں ہیں یا ساتھ ہیں مسیحی۔ اس لیے اب ہم حال پہ چلتے ہیں، اور جو حال ہے وہ کوئی زیادہ فرق نہیں ہے۔ آپ اپنے ارد گرد غور کر کے بڑے اچھے طریقے سے اس کی تحقیق کر سکتے ہیں۔ عزیزو، یہ سب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس لائق بنے کہ ہم مناسب طور پر خدا سے بات چیت کر سکیں۔ اس میں ہو سکتا ہے میرا طریقہ کار بھی غلط ہو، یا شاید میں بھی کہیں نہ کہیں فقی اور فریسیوں کا رنگ رکھتا ہوں، لیکن کوشش یہ ہے کہ ہم اس کی تربیت جو خداوند یسوع مسیح نے ہمیں دی ہے وہ ہم آپس میں ڈسکس کر سکیں، تاکہ وہ ہمارے لیے باعث برکت بنے۔ اب اگر جو حال پہ میں بات کرنے لگا ہوں، اگر کسی کو برا لگے تو میں پہلے معذرت چاہتا ہوں، لیکن سیاق و سباق میں سیکھنے کے لیے مثالیں دینی پڑتی ہیں،
لیکن میری کوشش ہے کہ میں کوئی ایسی بات میرے منہ سے نہ نکلے، ضرور ہے کہ ہم اس سے برکت پائیں۔ تو آج ہماری کلیسیاؤں میں، ہمارے مسیحی معاشرے میں آپ دعائیں دیکھ سکتے ہیں۔ آج بھی لمبے لمبے جامع، چوغے، تاشے، یہ سب چیزیں آج بھی ہیں۔ آج بھی بڑے خوبصورت ڈیزائن کروائے جاتے ہیں ان جاموں کو، اور عام پبلک سے منفرد بنایا جاتا ہے تاکہ عام عوام پہ ان کا رعب اور دبدبہ ہو۔ آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شاید اس پوشیدہ خدا کی جو ہمیں نظر نہیں آتا، ہم اس کی شاید اتنی تعظیم نہ کریں، لیکن ہم اپنے چرچ لیڈرز کی زیادہ تعظیم کرتے ہیں کیونکہ وہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اور جس کی تعظیم کی جا رہی ہوتی ہے اس کو بھی وہ تعظیم پسند آتی ہے، کیونکہ وہ بھی فقی اور فریسیوں کی طرح اپنی تعظیم کروانا پسند کرتے ہیں۔ اور عزیزو، بعض اوقات تو ایسی صورتحال ہو جاتی ہے کہ اگر خدا کے خادموں کی عزت نہ کی جائے تو وہ خادم ناراض ہو جاتے ہیں، وہ عبادت کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ اپنے اس فرض کو چھوڑ کے وہاں سے چلے جاتے ہیں کہ ان کی عزت اور تعظیم نہیں کی گئی۔ اور ہم جب خدا کے حضور میں جھکتے ہیں تو خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی عزت و تعظیم کریں اور اپنے اندیکھے خدا کی عزت و تعظیم کریں، اپنے اندیکھے خدا کو وہ رتبہ دیں جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، ہم اس کی عزت و تعظیم کریں۔ لیکن آج فقی فریسیوں سے ہمارا انداز کوئی کم نہیں ہے۔ اسی لیے خداوند یسوع مسیح نے تعلیم دیتے ہوئے ایک بات پہ ہم سب کو متوجہ کیا تھا کہ جو لوگ مجھے اے خداوند کہتے ہیں، ہر ایک خداوند کی بادشاہی میں داخل نہ ہو۔ خداوند یسوع مسیح نے یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی اس کو پتا تھا کہ انسان کبھی بھی سیدھا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کے دل کے خیال ہمیشہ برے رہتے ہیں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، اور حقیقت میں ایسا ہی ہے۔ آج یہ وہ باتیں کر رہا ہوں جو شاید میں ان باتوں کا گواہ بھی ہوں کہ لوگ رات کو دعا لکھ کے اس میں خوبصورت الفاظ پرو کے اور ایک دوسرے کی دعاؤں سے مقابلہ کر کے ایک خوبصورت دعا لکھ کے اگلے دن کسی کروسر میں، کسی کنونشن میں، کسی میٹنگ میں وہ دعا کرتے ہیں۔ اس لیے نہیں کہ خدا کی عزت و تعظیم ہو، اس لیے کہ جتنے ان کے مقابلے میں خادمین بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پتا چلے کہ کتنا علم والا پاسٹر ہے، کتنا علم رکھتا ہے،
کیا وہ دعا فقی فریسیوں سے کم ہے یا زیادہ ہے؟ فیصلہ آپ کریں۔ اس کے بعد دعا کرتے ہیں تو فقی اور فریسیوں کی طرح ہم پاسٹر جتنے خدا کے خادم ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ کلام اور اختیار جو ہے اس کے ہم ٹھیکیدار بن گئے ہیں، جیسے فقی اور فریسی تھے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب جو ابلیس پہ اختیار دیا گیا تھا وہ اختیار جو ہے وہ اب ڈائریکٹلی ہمارے پاس ہے، ہماری مرضی ہے، ہم ابلیس کو جیسے مرضی موڑ دیں، تروڑ دیں، جیسے مرضی کر دیں، اب تو وہ اختیار ہمارا ہے۔ خدا نے جب وہ اختیار ہمیں دے دیا ہے ہم اس کے ٹھیکیدار بن چکے ہیں، اب بیچ میں کوئی نہ آئے، ہم آپ ہی دیکھ لیں گے۔ اور عزیزو، پھر ان خادموں کا کیا حال ہوتا ہے یہ بھی ہم اپنے ارد گرد اچھی طرح سے مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ ان کے خاندانوں میں کیا ہوتا ہے، ان کی اولاد کیا کرتی ہے، یہ ہم سب بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ اور یہ فقی فریسیوں سے کچھ کم نہیں۔ ہم نے اس اختیار کا ناجائز استعمال کیا ہے، اس محبت اور پیار کا ناجائز استعمال کیا ہے دعا کے وسیلہ سے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو دعا ہم کرنے کو جا رہے ہیں ایسی دعا تو دنیا میں کوئی کر نہیں سکتا، اور ابلیس کو ایسے ڈانٹتے ہیں جیسے خدا معاف کرے کہ وہ خود خدا بن کے اس کے سامنے کھڑے ہیں۔ کیا خدا نے ہمیں یہ کرنے کو کہا ہے؟ سیکھیں گے کہ کیا ہونا چاہیے۔ کیا کبھی خداوند یسوع مسیح نے یا اس کے شاگردوں نے کسی بدروح گرفتہ کو مارا ہے؟ کیا آپ روح کو ہٹ کر سکتے ہیں؟ ہم اپنا جلال ظاہر کرتے ہیں اور ہتھیار جو استعمال کرتے ہیں وہ دعا ہے۔ اور عزیزو، پھر ابلیس بھی ہم سے کھیلتا ہے۔ اب پھر جب وہ ہم سے کھیلتا ہے تو پھر سمجھ نہیں آتی، جو الفاظ پیش کیے جاتے ہیں وہ پیش کر رہا ہوں، سمجھ نہیں آتی۔ کلام بھی انہا پڑھنے انہا دعاواں کرنے، ہر وقت کوشش کرنے کہ خدا دی حمد کر دے رہیے، پھر بھی پتہ نہیں ہے مصیبتیں ڈال دیا کیوں نہیں۔ اس لیے کہ آپ جس سے کھیلیں گے ضروری بات ہے وہ بھی تو آپ سے کھیلے گا۔ تو اگر ہم اپنے آپ کو خداوند خدا کے سپرد کر دیں اور اس سے منت اور فریاد کریں، اس کو اولیت دیں، اس کو اپنے آگے رکھیں، اس کو اپنا رہنما رکھیں، وہ ہمارے راستوں کو کلیئر بنائے، وہ ہمارے لیے جنگ لڑے، وہ ہمارا نگہبان، وہ ہمارا چوپان ہے، ہم اس کو پیچھے چھوڑ کے خود رہنما بنتے ہیں۔ ہم اس کو پیچھے چھوڑ کر خود ان ابلیسی طاقتوں سے لڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس میں ہتھیار جو ہے وہ دعا کا ہی ہوتا ہے۔ پھر جیسے فریسی نے دعا کی تو جو اس نے دعا کی کیا وہ
ان چیزوں کو بیان کرنا روا تھا؟ اس نے غیر ضروری چیزوں کو خدا کے آگے بیان کیا۔ خدا جو ہر وقت ہمیں دیکھتا ہے، ہماری ہر چیز سے واقف ہے، ہمارے اٹھنے بیٹھنے سے، ہمارے چال چلن سے، ہماری بات چیت سے، ایک ایک بات سے وہ واقف ہے۔ آپ کو اس کو یاد کروانے کی ضرورت ہے؟ وہ تو سب کچھ جانتا ہے، وہ زندہ ہے، وہ قبر میں نہیں ہے جس کو کوئی 10-12 دفعہ ہلا کے بتانا پڑتا ہے اور وہ پھر بھی نہیں سنتا۔ ہمارا خدا سب کچھ جانتا ہے۔ اگر آپ اس کو دعیتی دے رہے ہیں تو وہ جانتا ہے، آپ کو بتانے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ خیرات دے رہے ہیں، آپ کو بتانے کی ضرورت ہے۔ وہ تو اس نے زیادہ تر چیزیں ان کے لیے حکم دیا ہے کہ وہ پوشیدگی میں ہو، تیرے دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ یہاں پہ صورتحال فرق ہے۔ یہاں پہ ہم خیرات کرتے ہیں تو ڈھول بجوا کے، جیسے فقی فریسی کرتے تھے۔ اگر ہم دعا کریں گے تو پسند کرتے ہیں کہ سٹیج پہ بڑی بڑی کرسیاں لگی ہوں اور خوبصورت ڈریس بنا ہو، پتہ چلے کہ کوئی خدا کا ٹھیکیدار وہاں پہ بیٹھا ہے، اور وہ خوبصورت دعائیں جو پروئی ہوتی ہیں، وہ دعائیں آپ کو سننے کو ملتی ہیں۔ لیکن جیسے ہی اس عبادت سے ہٹتے ہیں، آپ ان کے کاموں سے ان کو خود جان لو۔ خدا یسوع کے شاگردوں نے خدا یسوع سے پوچھا کہ ہم ان لوگوں کو کیسے پہچانیں گے؟ انہوں نے خدا یسوع مسیح نے کہا، تم ان کے پھلوں سے ان کو پہچاننا۔ اور آج جتنے فقی اور فریسی ہمارے درمیان موجود ہیں، ہم ان کے پھلوں سے ان کو پہچان سکتے ہیں۔ اور عزیزو، خداوند یسوع مسیح نے ہمیں بادشاہی میں جانے کے لیے ایک اور پیمانہ ہمارے لیے رکھ دیا ہے، اور وہ پیمانہ ہے کہ ہماری راست بازی فقی اور فریسیوں سے اوپر ہونی چاہیے، اور ہم انکلوڈنگ می، میں سب سے پہلے ہوں، باقی میں خادموں کو معذرت کے ساتھ میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن کیونکہ یہ ہمارے ارد گرد سب کچھ ہے، اس لیے سب سے پہلے میں ہوں، کیونکہ ہم فقی اور فریسیوں سے کسی قدر زیادہ نہیں، اور ضرور ہے کہ ہم عزت اور تعظیم اپنی نہیں خدا کی کروانے کی کوشش کریں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں بخور کی مانند خدا کے حضور پہنچیں تو اپنی عزت کروانا چھوڑ دیں، صدر کرسیوں پہ بیٹھنا چھوڑ دیں، اعلیٰ جگہ پہ بیٹھنا تاکہ لوگ آپ کو دیکھیں چھوڑ دیں۔ خدا ان باتوں کو پسند نہیں کرتا۔ فقی اور فریسیوں کو تو موقع مل گیا کہ خداوند یسوع مسیح خود زمین پر تھے، آج روح القدس ہمارے ساتھ ہے اور روح القدس ہماری رہنمائی کرتا ہے، لیکن وہ آپ کے سامنے نہیں ہے۔ میرے سامنے، میرے اندر ہے، رہنمائی کرتا ہے، لیکن اگر ہم فقی اور فریسیوں سے زیادہ راست بازی چاہتے ہیں، ان سے آگے نکلنا چاہتے ہیں تاکہ خدا کو پسند آئے،
تو پھر ان جیسے کام چھوڑنے پڑیں گے. اور ان جیسے کام کیا تھے؟ لمبے لمبے چوگے جامے پہن کر پھرنا پسند کرتے ہیں تاکہ لوگ تعظیم ہو پادری صاحب آگے، پائی صاحب آگے، او دیکھو، رک جاؤ سائڈ تو جو پائی صاحب آگے. ٹھیک ہے، خدا کے خادموں کی عزت ضرور ہے، لیکن خداوند خدا کی مانند نہیں. وہ بھی انسان ہیں، وہ بھی خطا کار ہیں، ان سے بھی گناہ ہوتے ہیں، وہ فرشتے نہیں ہیں. ضرور تعظیم کریں، ان کا حق ہے تعظیم کا، لیکن زندہ خدا کی مانند نہیں. دیکھیے، بازاروں میں سلام اور عبادت خانوں میں اعلیٰ درجہ کی کرسیاں. کاش کہ ہم پبلک میں بیٹھنا پسند کریں، کاش کہ ہم ان لوگوں میں بیٹھنا پسند کریں جو دعاؤں کے لیے آپ کے پاس پہنچتے ہیں اور پتہ نہیں کتنے پھیروں کے بعد بھی ان کے لیے دعا نہیں ہوتی، کیونکہ وہ آپ کی کرسی تک پہنچ نہیں سکتے. کاش کہ ہم اپنی وہ تعظیم چھوڑ دیں، عوام میں بیٹھنا پسند کریں تاکہ ان کے لیے ہم دعائیں اور فریادیں خدا کے حضور میں رکھ سکیں، وہ ہمارے ساتھ مل سکیں. صدر نشینی پسند کرتے ہیں. آج صدر نشینی کوٹ کوٹ کے ہماری کلیسیوں میں بھری ہوئی. آج ضیافتیں اور ضیافتوں میں وی آئی پی ٹریٹمنٹ، وہاں خدا نہیں ہوتا، خدا بھولا ہوتا ہے. وہاں پہ ان اشخاص کی عزت اور تعظیم ہوتی ہے جو صدر کرسیوں پہ بیٹھے. شاید ہم جب عبادت کرتے ہیں اس وقت اتنی خاموشی میں نہیں ہوتے، لیکن جب وہ لیڈران کرسیوں پہ آ کے صدر پہ بیٹھ جاتے ہیں تو ہم ایسے خاموش ہوتے ہیں جیسے گویا خدا. کاش کہ ہم اس کی عزت اور تعظیم کر سکیں جس کے وہ لائق ہے، انسان کی نہیں. لیکن آج معاملہ الٹا ہے. پھر نماز کو طول دیتے ہیں، غیر ضروری باتیں، غیر ضروری اختیارات، غیر ضروری اشتہارات، غیر ضروری چندہ، غیر ضروری دائیکیاں، اپنے پیٹ کی خاطر. خدا خوشی سے دینے والے کو عزیز رکھتا ہے. وہ کوئی بھی کام ہو، آپ نے دعا کرنی ہے خوشی سے کیجئے، زبردستی دعا نہ کیجئے. زبردستی الفاظ خدا کے حضور پیش مت کیجئے، وہ آپ کے اندر باہر سے واقف ہے. فریسی جیسی دعا کرنے کی کوشش مت کریں. دو چار الفاظ میں اپنی دعا کلوز کر سکتے ہیں. آج تو یہ صورتحال ہے، لوگ دعا کرتے ہیں اور ایک ایک چیز کو خدا کے آگے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اس لیے کوشش کرتے ہیں کہ جے کو رہ گیا تو پتہ نہیں ہوتے تے رحم ہونا کہ نہیں. کیا ایسی صورتحال ہو سکتی ہے خدا کے لیے؟ کیا آپ کے 5 بچے ہیں، اگر ایک کے لیے دعا رہ گئی ہے تو وہ اس برکت سے محروم رہے گا؟ کیا اگر آپ نے 5 بچوں کے لیے دعا نہیں کی، صرف بچوں کا ہی نام لے لیا، تو کیا بچوں کو برکت نہیں ملے گی؟ کیا مسیحی بہن بھائیوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے دعا کی جاتی ہے تو کیا نام لینا ضروری ہے؟ خدا ناموں سے واقف نہیں ہے، وہ اندھا بہرا ہے.
ہم صرف اپنی دعاؤں کو طول دینے کے لیے اور لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو بنائے رکھنے کے لیے کہ کہیں ہمارے چندے اور دے یقین نہ نکل جائیں، ہم خدا پہ بھروسہ کرنے کی بجائے انسان پہ بھروسہ کرتے ہیں. ہم روح القدس کو دعوت دینے کی بجائے انسانوں کو دعوت دیتے ہیں، تاکہ ہماری ضرورتیں خدا جو رب الفاظ ہے، قدرت والا خدا ہے، قادر مطلق ہے، اس نے سب کچھ بنایا ہے، وہ ساری دنیا کو دیتا ہے، کیا ہمیں نہیں دے گا؟ اگر ہم اس کے ساتھ چلیں تو وہ کہتا ہے میں مانگنے سے پہلے جانتا ہے میں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے. ہمیں چیزیں گنوانے کی ضرورت ہے، ہمیں صرف ضرورت ہے کہ ہم اس کے ساتھ لپٹے رہیں، اس کے حکموں پر عمل کریں. That's it. آپ اپنی دعا چند الفاظ میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن کیونکہ ابلیس بھی پیچھے ہے، وہ بھی ہمارے دل میں جانتا نہیں فلاں چیز کا نام لے کے دعا نہیں کی تھی. بعض خادمین اپنے آپ کو ڈیفرنٹ بنانے کے لیے پیش کرتے ہیں کہ جی ہم آپ نام لے کر دعا کریں تو خدا پھر آپ کو وہ چیز دے گا. کیا خدا کو پتہ نہیں ہے؟ وہ ناواقف ہے سب چیزوں سے. وہ جو چیز آپ کو پھر بغیر مانگے مل جاتی ہے وہ کہاں سے آ گئی؟ وقت مقررہ پر خدا ہر چیز اپنے لوگوں کو مہیا کرتا ہے، جس چیز کی ان کو ضرورت ہوتی ہے وہ ان کو مہیا کرتا ہے. لیکن ہم اپنی دعاؤں میں چاہتے ہیں تاکہ دوسرے بھی سنیں کہ خدا نے ہمیں کیا دے دیا ہے اور اب ہم کون سے کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں. خدا سب چیزوں سے ناواقف بیٹھا ہوا ہے، وہ پوری کائنات کو ایسے چلا رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کسی چیز کا. تو عزیزو، خداوند یسوع مسیح نے ہمیں بڑی ہی خوبصورت تربیت دی ہے. 7ویں آیت، 6 باب کی 7ویں آیت متی کی انجیل، اس میں لکھا ہے اور دعا کرتے وقت غیر قوموں کے لوگوں کی طرح بک بک نہ کرو، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بہت بولنے کے سبب سے ہماری سنی جائے گی. یہ غیر قوموں کی دعائیں تو ہمارے سامنے ہیں. اگر کسی جگہ پہ دعا آدھے گھنٹے کی نہ کی جائے لوگ امپریس ہی نہیں ہوتے. بعض اوقات کھانے کی دعا کہی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو خاندانی دعا ہو گئی ہے. بعض اوقات کلام کے لیے کہا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو پورا الہام ہو گیا بیچ میں. خدا سب کچھ جانتا ہے. خدا آپ کے اندر بھی جانتا ہے کہ آپ خدا کی کتنی تعظیم کرتے ہیں. لبوں سے بیان کرنے سے تعظیم نہیں ہوتی. آپ کے اندر کیا ہے خدا وہ واقف ہے اس سے. آپ کو اپنا حال دوسروں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ نے اپنا حساب خود دینا ہے. اگر آپ اپنا آپ دوسروں پہ ظاہر بھی کر دیں گے تو کیا حساب وہ دیں گے؟ ہر شخص نے اپنا حساب خود دینا. آپ خدا کے حضور کیا درجہ رکھتے ہیں آپ جانتے ہیں یا خدا جانتا ہے؟ دوسروں کو بتانے کی مت کوشش کریں، نہ اپنے آپ کو دھوکہ دیں نہ دوسروں کو دھوکہ دیں. کلام مقدس یہ کہتا ہے کہ غیر قوموں کی طرح بک بک نہ کرو، بلکہ جتنا ضروری ہے اتنا کریں. اور ضروری کیا ہے؟ اس کی عزت اور تعظیم
اس کی حمد و ستائش، اس کی شکر گزاری کریں، یہ اس کو پسند ہے۔ جس مقصد کے لیے دعا کی گئی کرنی ہے وہی مقصد پیش کریں، That's it۔ وہ آپ کے سیاق و سباق سے واقف ہے۔ اس کے بعد کیا ہونا ہے، اس سے پہلے کیا ہوا ہے، کیا ہونا ہے، کیا نہیں ہونا، سب پتہ ہے اس کو۔ شارٹ بات کریں خدا سے، خدا برکت دے۔ اب اس کے بعد وہ دعا شروع ہوگی جو خداوند یسوع مسیح نے ہمیں سکھائی ہے کہ ہمیں کس طرح سے دعا کرنی ہے، اور اس پہ ہم اس کے مختلف پوائنٹس پہ غور کریں گے اگلی عبادات میں۔ اور اگلی عبادات میں یہ بھی دیکھیں گے کہ کتنی قسم کی دعائیں ہیں، کتنی قسم کی دعائیں ہیں، اور ماضی میں ان اقسام پر کیسے دعا کی جاتی تھی، حال میں ان اقسام پہ کیسے دعائیں کی جاتی ہیں، اور کیا ہونا چاہیے، تاکہ جب ہم یہ ساری چیزوں پہ کلام میں دیکھ لیں گے، پڑھ لیں گے، اس کے بعد جب ہم دعائے ربانی کو سٹارٹ کریں گے اور اس کے سارے پوائنٹس پہ غور کریں گے، تو ہم بڑے اچھے طریقے سے اس کے ایک ایک پوائنٹ کو سمجھ سکیں گے کہ حقیقت میں خداوند یسوع مسیح نے دعائے ربانی سکھائی کیوں، اس کو کیوں ضرورت پڑی کہ وہ ہمیں دعا کرنا سکھائے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ لوکا کی انجیل میں 11ویں باب میں کہ جب خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں نے خداوند یسوع مسیح کو کہا کہ اے خدا، اے ربی، ہمیں بھی دعا کرنا سکھا، کیونکہ جیسے یوحنا نے اپنے شاگردوں کو دعا کرنا سکھایا، تو بھی ہمیں دعا کرنا سکھا۔ اور پھر خداوند یسوع مسیح نے یہ دعا کرنا ہم سب کو سکھایا ہے، اور ہم اس کے ایک ایک پوائنٹ پہ غور کریں گے۔ اس سے پہلے میری کوشش یہ ہے کہ ہم دعاؤں کی اقسام پہ غور کر لیں، تاکہ پھر ہم جب اس کو سٹارٹ کریں گے تو یہ ہمارے لیے باعث برکت ہوگا۔ خدا آپ سب کو برکت دے، اپنی پناہ اپنی حفاظت میں رکھے، توفیق دے کہ ہم کلام پڑھیں، اس پہ غور کریں اور اس کے مطابق خدا کے ساتھ چلنے کی کوشش کریں۔